بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 1 حمد۔ سبق کی پڑھائی کرنے سے پہلے آپ سب لوگ اپنے حمد کے شروع میں آج کی تاریخ تحریر کریں، 5 اپریل 2021۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے میں آپ کو حمد کا تعارف بتاؤں گی کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، وہ کیا کہلاتی ہے؟ حمد کہلاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پڑھائی کی طرف۔ یہ بادل، یہ بجلی، ہوا اور پانی ہے میرے خدا کی سب مہربانی۔ اسی نے زمیں پر ہے صحرا بچھایا، پہاڑوں کا قد ہے اسی نے بڑھایا۔ ہر ایک پیڑ کو سبز چادر عطا کی، جھلکتی ہے ہر شے سے قدرت خدا کی۔ چٹانوں سے گرتی ہوئی آبشاریں، ابھرتی ہوئی ان سے ٹھنڈی پھواریں۔ ادھر سے ادھر گھٹاؤں کا چلنا، گلوں کا مہکنا، یہ پیڑوں کا پھلنا۔ بھرے لذتوں سے یہ پھل پیارے پیارے، بڑے شوق سے جن کو کھاتے ہیں سارے۔ یہ گرمی، یہ سردی، یہ بارش، یہ پتجھڑ، یہ باد صبا اور آندھی کی کھڑکھڑ۔ ہر ایک شے کو تخلیق تو نے کیا ہے، تو خالق ہے سب کا، سبھی کا خدا ہے۔ اس نظم کے شاعر ہیں شریف شیوا۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ یہ بادل، یہ بجلی، ہوا اور پانی ہے میرے خدا کی سب مہربانی۔ اسی نے زمیں پر ہے صحرا بچھایا، پہاڑوں کا قد ہے اسی نے بڑھایا۔ کہ یہ بادل، بجلی، ہوا اور پانی، یعنی بادل جس طرح سے برستے ہیں، جس طرح سے بادل بنتے ہیں، پانی جو ہے وہ بہارات بن کے پھر اس کو وہ اوپر اٹھتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں، یہ سارا جتنا بھی پروسیس ہے، اور پھر اس کے بعد جو بجلی پیدا ہوتی ہے، ان بادلوں کے گرجنے سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو ہوا چلتی ہے، اور یہ پانی پھر بادل جب برستے ہیں اور ان سے جو پانی آتا ہے، اور یہ سب کس کی مہربانی ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں، اب جب ہم نے فصلیں اگائی ہوں، ہمارے بہت زیادہ گرمی ہو، تپش ہو، صحرا ہو، پانی نہ ہو، تو ہم جو ہے وہ کسی ایک جگہ سے پانی لا کر اس ایک کھیت کو تو سیراب کر سکتے ہیں، لیکن اس ساری کی ساری اس پورے کے پورے علاقے کو سیراب نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب اور سب کس کا کمال ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پوری کائنات کو، پوری زمین کو ایک بیک وقت جو ہے وہ بارش برسا کر ایک دم جو ہے وہ سیراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین اور پودوں، زمین کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ پانی عطا کرتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اسی نے زمیں پر ہے صحرا بچھایا، پہاڑوں کا قد ہے اسی نے بڑھایا۔ کہ اس شعر میں شاعر یہ بتا رہا ہے کہ زمین پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہماری زمین ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ اگر ساری کی ساری زمین ایک جیسی ہوتی تو ہم انسان اس کو دیکھ کر بھی اکتا جاتے، ہم اپنی ضروریات بھی پوری نہ کر سکتے۔ اگر ساری کی ساری زمین پر اللہ تعالیٰ صحرا بنا دیتا، ریت ہی ریت ہوتی، ہر طرف جھاڑیاں ہوتی، تو ہم انسان جو ہے وہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین پر صحرا بھی بنایا، اور وہی ہے جس نے پہاڑوں کو بھی بنایا، اور اسی نے پہاڑوں کا قد جو ہے وہ اونچا بنایا، اور پھر ان پہاڑوں کے اندر انسان کے لیے جو ہے وہ بہت ساری ایسی معدنیات رکھی جو انسان اپنے استعمال میں لا کر اپنی زندگی کو روز بروز ترقی کی راہوں پر گامزن کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کی سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بدولت ہے کہ ہم اگر جیسے جانوروں کے گلنے سڑنے سے معدنیات پیدا ہوتی ہیں، کوئلہ پیدا ہوتا ہے، زمین سے کوئلہ نکالا جاتا ہے، پھر اس سے مختلف قسم کی اشیاء جو ہے وہ دریافت کی جاتی ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب کچھ نہ کرتی تو ہم انسانوں کے بس میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہر ایک پیڑ کو سبز چادر عطا کی، جھلکتی ہے ہر شے سے قدرت خدا کی۔ کہ جتنے بھی درخت ہیں، ان درختوں کے اوپر جو پتے ہیں، جو سبزہ ہے، یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو عطا کیا ہے، کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک ایک درخت پہ تھاؤزینڈز، ملینز جو ہے وہ اور بلینز
جو ہے وہ پتے لگا سکے، ٹھیک ہے. ہم اگر کوشش کریں بھی تو یہ ہمارے لیے ایک ناممکن چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس نے درختوں کو سبزہ عطا کیا، اور ہر کائنات کی ہر شے سے، ہر چیز سے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے ان کو بنانے والی کوئی ایک ذات موجود ہے، ٹھیک ہے. تو جو کہ انسان نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، انسان کے بس کا کام نہیں ہے. انسان دیکھیں ایک درخت لگایا اللہ تعالیٰ نے، کیسے درخت کو جو ہے وہ زمین میں کھڑا کیا. پھر اس کے ساتھ جو کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں ہے. کچھ درخت ہیں جن کے ساتھ پھل لگتے ہیں، کچھ ہیں جن کا سایہ جو ہے وہ ہمارے کام آتا ہے، کچھ ہیں جن کی صرف لکڑی ہمارے کام آتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. چٹانوں سے گرتی ہوئی آبشاریں، ابھرتی ہوئی ان سے ٹھنڈی پھواریں، کہ جو چٹانوں سے جو پانی کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی آبشاریں گرتی ہیں. آبشار کیا ہوتا ہے کہ جو پہاڑوں کی چٹانوں سے جو گرنے والا پانی ہوتا ہے، واٹر فال جس کو کہا جاتا ہے، یہ آبشار کہلاتی ہے. اور ان سے جو ٹھنڈی ٹھنڈی پانی کی پھواریں نکلتی ہیں، یعنی جو فوارے ان سے بن رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کر رہی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں کہ یہ چیزیں، یہ کہ پہاڑ سے اوپر، پہاڑ سے نیچے پانی گرانا، یہ سب انسان کے بس کا کام نہیں ہے. کہ پہاڑوں سے پانی نکالنا، پھر ان کو آبشار کی صورت میں نیچے گرانا، ان سے ٹھنڈے ٹھنڈے جو فواروں کا نکلنا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ادھر سے ادھر گھٹاؤں کا چلنا، گلوں کا مہکنا، یہ پیڑوں کا پھلنا، کہ یہ جو بادل ہیں یہ ادھر سے ادھر جو آسمان پر چلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بادل کو جو ہے اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دے، وہاں سے وہاں کر دے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے. گلوں کا مہکنا، یعنی جو پھول ہیں، پھولوں کا جو مہکنا ہے، جو ان کی خوشبو ہے، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. ہم انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ ہم ہر پھول کے اندر جا کے خوشبو بھر دیں. ہم ہر پھول کے اندر اگر اسپرے کر بھی دیں تو ہر پھول سے وہ مہک، وہ خوشبو زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی. جو ایک قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے پھولوں کے اندر خوشبو رکھی ہوئی ہے. یہ پیڑوں کا پھلنا، اور پیڑوں کے ساتھ جو درختوں کے ساتھ جو پھل لگتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بھرے لذتوں سے یہ پھل پیارے پیارے، بڑے شوق سے جن کو کھاتے ہیں سارے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے درختوں کے ساتھ جو پھل لگائے ہیں، یہ جو ہے وہ بہت ذائقے والے ہیں، ٹھیک ہے. لذتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لذت والے ہیں، ذائقے دار ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو ہر انسان شوق سے کھاتا ہے، ٹھیک ہے. ہر کسی کا کون سا پھل فیوریٹ ہوتا ہے، کسی کا کون سا پھل فیوریٹ ہوتا ہے، یعنی ہر انسان اپنے پسند کے مطابق جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی پھل جو ہے شوق سے کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ سب جو ذائقے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پھلوں کو عطا کیے ہیں. یہ گرمی، یہ سردی، یہ بارش، یہ پتجھڑ، یہ باد صبا اور آندھی کی کھڑکھڑ، کہ گرمی، سردی، بارش، یہ پتجھڑ، یہ جتنے بھی موسم ہیں، یہ جو چاروں کے چاروں موسم ہیں، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. کہ اگر سارا سال سردی ہو تو ہم انسان اکتا جائیں، اگر سارا سال بارشیں رہیں تو پھر بھی ہم اکتا جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ سارا سال جو ہے وہ پتے جھڑے رہیں، درخت خالی کے خالی رہیں، تو ہمیں وہ چیز کتنی عجیب لگ رہی ہوتی ہے. اور جو ہی خزاں کے بعد جو ہی بہار کا موسم آتا ہے، اور جو ہی درختوں کے ساتھ پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں، ہریالی آنا شروع ہوتی ہے، تو وہ ایک دم وہ چیز ہماری آنکھوں کو جو ہے وہ سکون دے رہی ہوتی ہے، ہمارے دل کو سکون دے رہی ہوتی ہے. ہم اس چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ باد صبا، یعنی صبح کے ٹائم جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے یہ، اور اس کے علاوہ جو آندھی چلتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہی جو ہے وہ ذات ایسی ہے جو جس کے ذریعے یہ چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں یہ سب کچھ کر سکے. ہر ایک شے کو تخلیق تو نے کیا ہے، تو خالق ہے سب کا، سبھی کا خدا ہے. کہ اس نظم کے آخری شعر میں شاعر یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے. وہی سب کا خالق ہے، اسی نے ہی سب کو بنایا ہے، وہی سب کا خدا ہے، وہی سب کا مالک ہے، اور اسی نے ہی ہر چیز کو بنایا ہے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا کام بہترین طریقے سے سر انجام دیتے ہوں گے۔ کل کا ٹاسک جو آپ کو بھیجا گیا تھا وہ تھا سوالات کے جوابات، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے تمام سوالات کے جوابات نوٹ بک پر خوش خط تحریر کیے ہوں گے۔ جب بھی آپ کام شروع کریں، کام شروع کرنے سے پہلے دن، تاریخ، جماعت کا کام اور مارجن لائن آپ لوگ لازمی لگائیں۔ آج کا ہمارا کام ہے الفاظ جملے۔ الفاظ جملے کے لیے بھی آپ نے سب سے پہلے اپنا صفحہ تیار کرنا ہے، جس میں آپ نے دائیں سائڈ پہ دوسری لائن میں آپ نے آج کی تاریخ تحریر کرنی ہے، یعنی آج کی تاریخ ہے 8 اپریل 2021۔ ٹھیک ہے، یہ سارا آپ کا لائن کے اندر ہی آنا چاہیے۔ پھر اسی لائن پہ لیفٹ سائڈ پہ یعنی بائیں سائڈ پہ آپ نے مارجن لائن کے اندر جو آپ مارجن لائن لگائیں گے اس کے اندر آپ نے آج کا دن تحریر کرنا ہے، جو آج کا دن ہے۔ تو آج کا دن کیا ہے؟ جمعرات۔ ٹھیک ہے، آج کا دن کیا ہے؟ جمعرات۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے عنوان تحریر کرنا ہے، آپ لوگوں نے جماعت کا کام کی جگہ یہاں پہ گھر کا کام لکھنا ہے، کیونکہ یہ کام آپ خود کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ گھر کا کام کی ہیڈنگ دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے عنوان تحریر کرنا ہے، الفاظ جملے، پھر نیچے آپ نے الفاظ اور جملے جس طرح آپ کو اس نوٹ بک پہ دکھائی دے رہا ہے بالکل ویسے ہی آپ نے تحریر کرنا ہے۔ پھر آپ نے ساتھ ساتھ نمبرنگ کرنی ہے۔ آپ کو 5 الفاظ دیے گئے ہیں، ان 5 کے 5 الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں، اور روزانہ کے کام کے مطابق آپ نے ساتھ ساتھ فہرست بھی تحریر کرنی ہے۔